کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے، اس کی دریافت کب ہوئی اور اس کا محفوظ رہنا در حقیقت کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسس تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رامسس یعنی فرعون کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل جو ابھی آیات کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھے، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اپنے آپ کو خداوند کہلوانے والا، اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر آنے والے نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبزکیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایریٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 یعنی 1912 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری، اور پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاع مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور رامسس نے ممی کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے رکھنے سے سینے کے اندر اور سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں اس کے پیٹ پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکالتی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود الگ ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق کام کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر سیسالڈی اور ڈاکٹر
ڈیریگن نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی، اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت ہے، جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فرعون کی لاش کے بارے میں بہت ساری توضیحات پیش کی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سائنسی حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنسی یا اس طرح علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا ایک زندہ معجزہ بھی۔ قرآنی معجزات کے سلسلے میں اس دفعہ ایک ایسے معجزے کی داستان درج کی جاتی ہے جس کو پڑھ کر ایمان والوں کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی، اور ہر غیر مسلم کے لیے یہ معجزہ ایک مجسم سوال بن جائے گا کہ اس عظیم نشانی کے باوجود بھی قرآن منزل من اللہ نہ ماننے کی آخر کیا وجہ ہے۔ میری بہن اپنے بیٹے کی سعادت سے پریشان تھی کہ اس کی انٹرنیٹ سے دلچسپی بڑھ گئی ہے، لیکن ایک دن اس نے خوشی خوشی مجھے بتایا اب اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اس اطمینان کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہنے لگیں کہ پچھلی رات 1 بجے اسٹڈی روم سے آنے والی آواز نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ میرے شوہر رؤوف صاحب جلدی سے اٹھے اور ڈرتے ڈرتے احتیاط سے اسٹڈی روم کی طرف چل دیے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور کمرہ روشن تھا۔ انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک اور حیرت نے ان کے قدم تھام لیے۔ معاذ کے کمرے کی بتی بھی روشن تھی۔ وہ پہلے اس کمرے کی طرف بڑھے، اندر دیکھا تو کمپیوٹر آن ہے لیکن معاذ وہاں موجود نہیں۔ اس چیز نے ان کی تشویش میں مزید اضافہ کیا۔ اب وہ دوبارہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھے، دروازے کے قریب آئے تو پھر آواز آئی۔ وہ دبے قدمے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسٹڈی روم میں معاذ ان سے بے خبر کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ بھئی یہ کون سا وقت ہے تحقیق کا؟ انہوں نے بیزاری سے پوچھا۔ ابو میری انٹرنیٹ پر ایک دوست سے بات ہو رہی ہے، اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی جس کے لیے مجھے قرآن مجید دیکھنا پڑ گیا تھا، اس لیے یہاں قرآن مجید اور اس کی تفسیر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ آواز، دراصل مجھ سے ایک کتاب گر پڑی تھی، اتنی دیر میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کر رہی ہیں وہ۔ ہم دونوں حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دراصل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انٹرنیٹ پر گفتگو معاذ کو قرآن مجید پڑھنے پر مجبور کر دے گی۔ تب ہمارا اس حقیقت پر اعتماد اور بڑھ گیا تھا کہ کوئی ایجاد اصل میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہے جو اچھا یا برا بنا ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد رؤوف صاحب نے پوچھا، معاذ بیٹا قرآن مجید میں کیا چیز دیکھ رہے ہو اور کس دوست سے بات ہو رہی ہے؟ دراصل ایک بڑی اچھی سائٹ ہے، میں سائٹ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کے وہ صفحات جس میں غیر مسلموں کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ اسی صفحے پر ایک غیر مسلم طالب علم رابن کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم مذہب پر گفتگو کرتے تھے، کیوں ہماری دوستی ہو گئی، لیکن آج اس نے میرے سے ایک مشکل سوال کر دیا ہے۔ میں بھی بس اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ مسٹر رابن نے تم سے کون سا سوال پوچھ لیا؟ رؤوف صاحب کی نیند اب ختم ہو چکی تھی اور وہ بیٹے کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اب وہ پوچھ رہا تھا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے لیے نمونہ بنائے گا، مگر یہ لاش کہاں ہے؟ قرآن کے دعوے کے مطابق اسے کب اور کہاں نمونہ بنا کر رکھا گیا؟ اور ابو میں نے سورہ یونس کی وہ آیت دیکھ لی ہے، واقعی اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، مگر مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں نے کچھ تفسیریں بھی دیکھی ہیں،
इसमें भी इसके मुतल्लिक नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि अब रॉबिन को क्या जवाब दूं। रऊफ साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा वो देखो दाएं तरफ अलमारी की तीसरी शेल्फ से 5वीं किताब उठाओ। वाज ने वो किताब निकाली। किताब अंग्रेजी में थी। उसका नाम था कुरान, बाइबल और साइंस। रऊफ साहब बोले, बेटे इस किताब में तुम्हें इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा और मेरे ख्याल में तुम आधे घंटे में ही उसे जवाबी ईमेल भेज दोगे। अब तुम किताब पढ़ो और हम सोते हैं। और हाँ बेटा, ये इतनी रात देर जागना कोई अच्छी आदत नहीं। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक जागो। रात देर तक जागने से फजर की नमाज भी कसा हो सकती है। ये कहकर उसके अबू अपने कमरे की तरफ चल दिए। सुबह उठकर माज ने बताया कि उसने बेचैनी से किताब की फहरिस्त देखी। किताब के इंडेक्स में फिरौन मूसा की लाश के अल्फाज देखे और मुतलका सफ़ात निकाल कर उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया वैसे वैसे उस पर हैरतों और इंकिशाफात के नए दरवाजे खुलते चले गए। और इससे पहले जो वाक़या आपको बताया है वो तमाम तर वाक़या जो दर्ज किया गया है, जो तहकीक दर्ज की गई है, उसने उस मिस्टर रॉबिन को भेजा और लिखा कि मिस्टर रॉबिन, मेरे पास आपके लिए बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मशहूर माहिर आसार कदीमा और ने 1896 में फिरौन की मम्मियाँ दरियाफ्त की थीं। रॉबिन ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि मिस्र के उन हुक्मरानों की हनूद शुदा लाशें जिन्हें ज़मीन दोज मकबरों में रखा जाता था? बिल्कुल वही। फिर ऐसा हुआ कि 1907 में मिस्र के अजायब घर में रखी फिरौन की हनूद शुदा लाश को फफूंदी लग गई। अजायब घर की इंतजामिया ने इस मम्मी का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इसके ऊपर कपड़े की पट्टियाँ लिपटी हुई हैं, इन पर समुद्री नमक मौजूद है। ख़ास किस्म का मिसाला लगाकर चुनके महफूज करते थे ताकि लाशें ख़राब ना हों और सही हालत में रहें। इस तरह लाश में नमक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही सवाल माहिरीन के सामने था और फिर उसके लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। यही तमाम तर वाक़या जो हमने आपको सुनाया, यही वाक़या दर हकीकत मिस्र के फिरौन का वाक़या है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको लाज़मी तौर पर इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात मिले होंगे जो कि आपकी इल्म में इजाफा का बाइस बने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मुसलसल मिलती रहें। याद रहे कि ये तहकीक, ये रिसर्च इंटरनेट बेस्ड हुआ करती है और चंद किताबों की मदद से ये तहकीक की जाती है जो आप तक पहुंचाई जाती है।